السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مولانا عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو تعلیمات قرآنی و عملیات قرآنی۔ آج کے سبق میں ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی اور لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں ہم سبق پڑھیں گے جو نصاب میں شامل ہے۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے جماعت نہم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو۔ اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مطالعہ قرآن حکیم سورۃ الفرقان سے فارغ ہو چکے ہیں۔ سورہ فرقان کی مشقی سوالات اور اس کے جوابات ہم نے حل کیے۔ اس کے بعد اس نصاب میں شامل ہے قصہ حضرت لوط علیہ السلام۔ پہلے سے اس کا خلاصہ اس میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ تشریح اور وضاحت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا حضرت لوط علیہ السلام کون تھے، کہاں رہتے تھے اور کس جگہ اللہ جل شانہ نے اس سے جب نبوت دی تو اس کو کہاں بھیجا، اور کس قوم کو حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ کن برائیوں میں مبتلا تھے، اس کی تفصیل یہاں ذکر کی گئی ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف، سورہ ہود اور سورہ شعراء سے لیا گیا ہے۔ چند آیات مبارکہ ہے۔ پہلے اس کا خلاصہ ذکر کیا گیا ہے اور یہ خلاصہ ہی آج کے سبق میں ہم ذکر کریں گے، اور پھر جو آیات حضرت لوط علیہ السلام کے قصے سے جو متعلق ہیں ان کو بھی ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں قصے حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ یہاں جو ذکر کیا گیا ہے بھتیجے تھے، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عراق سے ہجرت فرمائی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فلسطین کے قریب عمورہ اور صدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا۔ ایک قاصد کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وہی شادی کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا تھی۔ کیسی قوم تھی؟ شرک میں مبتلا تھی، اور شرک کے ساتھ انہوں نے ایک ایسی برائی کا آغاز کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کے مرد و عورتوں سے شادی کرنے کے بجائے مردوں سے ہی اپنی نفسانی خواہش پوری کرتے تھے۔ یہ برائی تھی، بڑی برائی تھی۔ اور بھی بہت کچھ برائیاں تھی جو مختلف تفاسیر نے ذکر کیے۔ 15-16 برائیاں ایسی تھی اس قوم میں کہ وہ راستے میں لوگوں کو منع کرتے تھے، چھیڑتے تھے، اسی طرح ڈاکہ ڈالتے تھے، کسی کو کنکری سے مارتے تھے۔ یہ مختلف برائیاں تھی جو حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں موجود تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی اصلاح کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بہت سمجھایا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے اور ان برائیوں سے باز آ جائے۔ قوم نے ان کو دھمکی دی کہ تم بہت پاک صاف بنتے ہو، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال لیں گے۔ یہ ان کی طرف سے ایک دھمکی تھی لوط علیہ السلام کو قوم کی طرف سے۔ جب قوم اپنی برائیوں سے باز نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ عذاب لانے والے فرشتے نہایت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ یہ بھی ایک طرح کی امتحان بھی تھی قوم کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا۔ ان کے شوقین بھی تھے، ان کی بیماری تھی۔
حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے، انہیں خدشہ تھا کہ برے لوگ میرے ان اجنبی مہمانوں کو اپنی برائی کا نشانہ نہ بنا لے اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوائی نہ اٹھانی پڑے۔ جلد ہی ان کی قوم کو بھی ان مہمانوں کی آمد کی اطلاع ہو گئی اور وہ سب کے سب حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم گھر والی جو ہے بیوی جو تھی وہ بھی قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس لیے ان مہمانوں کی اطلاع انہوں نے دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ میرا لحاظ کرو اور میرے مہمانوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ کیا تم میں کوئی ایک شخص بھی سمجھدار نہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اس برے عمل کو چھوڑ کر عورتوں سے شادی کرنے کی نصیحت فرمائی، مگر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو جواب دیا کہ تم تو جانتے ہو کہ ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ علیہ السلام فکر نہ کرے، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نافرمانوں پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نافرمان لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی بیٹیاں رات میں اس بستی سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے کہ ان کی صبح ہوتے ہی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب بھیج دیا جائے گا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا، نافرمان قوم کو اندھا کر دیا گیا، ان کی بستیوں کو اٹھا کر پھٹک دیا گیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ تھی عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی کیونکہ اس نے آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے کے بجائے کافر قوم کے ساتھ ہمدردی رکھی۔ اس کی ہمدردیاں اپنی نافرمان قوم کے ساتھ ہی تھی۔ اس طرح یہ نافرمان لوگ مٹا دیے گئے۔ آج بھی ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات بحر مردار کے قریب عبرت کا درس دے رہے ہیں۔ قصہ حضرت لوط علیہ السلام سورہ اعراف آیت نمبر 80 تا 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومه، اور لوط علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، یا لوط علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو؟ اتأتون الفاحشۃ، کیا تم ایسی بے حیائی کرتے ہو؟ ما سبقکم بها من احد من العالمین، جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ، بے شک تم مردوں کے پاس نفسانی خواہش پوری کرنے آتے ہو، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ وما کان جواب قومه، اور ان کی قوم کا جواب یہی تھا، الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم، کہ انہوں نے کہا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ، تو ہم نے انہیں لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی، الا امرأتہ،
سوائے ان کی بیوی کے، کان من الغابرین، وہ پیچھے عذاب میں رہ جانے والوں میں سے تھی، کیونکہ ان قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، تو دیکھ لیجئے مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ ان کو انجام کو دیکھے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔ قصہ حضرت لوط علیہ السلام، سورہ ہود، آیت نمبر 77 تا 83۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، پہلے ہم نے خلاصہ میں اس کی تفصیل ذکر کی۔ سِیءَ بِهِمْ، تو ان کی وجہ سے غمگین ہوئے، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور دل میں تنگی محسوس کی۔ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَسِیرٌ، اور لوط علیہ السلام نے فرمایا آج کا یہ دن انتہائی مشکل ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَیْهِ، اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئے آئی، يُهْرَعُونَ إِلَیْهِ، دوڑتی ہوئے آئی۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ، اور وہ پہلے ہی سے برے عمل کیا کرتے تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي، لوط علیہ السلام فرمائے اے میری قوم، یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں، ہن اطہر لکم، تمہارے نکاح کے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ فاتقوا اللہ، تو تم اللہ سے ڈرو۔ ولا تخزونی فی ضیفی، اور مجھے میرے مہمانوں کی موجودگی میں رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت، انہوں نے کہا یقیناً تم جان چکے ہو، ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہمیں تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ وانک لتعلم ما نرید، اور یقیناً تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوت، لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کوئی قوت ہوتی تو میں ان سے مقابلہ کرتا آپ کے ساتھ۔ اور آوی الی رکن شدید، یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ پکڑتا۔ قالوا یا لوط انا رسول ربک، فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ لن یصلوا الیک، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ فاسر باہلک بقطع من اللیل، پس آپ رات کے ایک حصہ میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے۔ ولا یلتفت منکم احد، اور آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے۔ انہ مصیبہا، بے شک اسے وہ عذاب پہنچنے والا ہے، ما اصابہم، جو ان کافروں کو پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے۔ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام نے کہا کہ صبح تک ہم انتظار کریں گے، صبح تو نزدیک ہے، یعنی لوط علیہ السلام جلد عذاب چاہتے تھے۔ فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، جعلنا عالیہ سافلہا، تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا۔ وامطرنا علیہا حجارتن، اور ہم نے اس بستی پر برسائے حجارتن، پکی مٹی کی کنکریوں کے لگاتار پتھر، حجارتن پتھر، من سجیل، پکی مٹی کی، منضود، لگاتار، حجارتن من سجیل منضود، پکی مٹی کی کنکریوں کے لگاتار پتھر، مسومتن عند ربک، جن پر آپ کے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے۔ ان پتھروں پر ہر ایک کا نام تھا۔ وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ بستی ظالموں سے دور نہیں ہے، صدوم نزدیک ہے ان کے ساتھ، ان سے عبرت پکڑنی چاہیے۔ عبرت کے بجائے یہ قوم اور بھی سرکش ہوتے جا رہے ہیں۔ قصہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سورہ شعراء آیت نمبر 160 تا 175۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط علیہ السلام نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، یا خاندانی بھائی تھا، ان کے قبیلے کا بھائی تھا، یا اس قوم کا بھائی تھا،
الا تتقون، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار اور رسول ہوں، رسول بھی ہوں امانت دار بھی ہوں، جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان کو آپ پہنچا دے رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجر الا علی رب العالمین، میرا اجر تو تمام جہان والوں کے رب کے ذمہ ہے۔ اتأتون الذکران، کیا تم نفسانی خواہش کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، من العالمین جہان والوں میں سے، وتذرون ما خلق لکم، اور تم چھوڑ دیتے ہو ما خلق لکم، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم اپنی بیویوں کی، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور تم چھوڑ دیتے ہو اپنی بیویوں کو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم تو حد سے بڑی ہوئی قوم ہو، حد سے تجاوز کر گئی ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، لوط علیہ السلام نے کہا، اے لوط اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المخرجین، تو تم ضرور اس بستی سے نکال دیے جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک، انی لعملکم، بے شک میں تمہارے اس عمل سے، من القالین نفرت کرنے والا ہوں، قالین نفرت کرنے والا، حسد کرنے والا۔ رب نجنی، میری رب آپ مجھے، و اہلی، اور میرے گھر والوں کو نجات دیجیے، مما یعملون، اس عمل کی سزا سے جو وہ کرتے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ، پس ہم نے انہیں، یعنی لوط علیہ السلام کو، واہلہ، اور ان کے سب گھر والوں کو نجات عطا فرمائی، واہلہ اجمعین، سب گھر والوں کو نجات فرمائی، الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بوڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، ان کی بیوی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی شدید بارش برسائی۔ فساء مطر المنذرین، تو عذاب سے ڈرائے جانے والے پر بہت بری بارش تھی۔ ان فی ذلک لآیۃ، یقیناً اس قصہ میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وان ربک، یقیناً، اور یقیناً آپ کا رب، لہو العزیز الرحیم، بہت غالب، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں علم و عمل کی بات ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے بے شرمی اور بے حیائی سے منع فرمایا ہے، ہمیں شرم و حیا اختیار کر کے فقیرہ زندگی گزارنی چاہیے۔ نمبر 2، مرد عورت کا شادی کرنا ثواب کا کام ہے اور فقیرہ طریقہ ہے۔ ہر دور میں برے لوگ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حیا اختیار کرنے اور پاکیزہ رہنے والوں کو کامیاب فرماتے ہیں۔ اس کا حوالہ دیا ہوا ہے کہ کن کن آیات میں ذکر ہے۔ کفار کو روز قیامت کسی نیک آدمی سے رشتہ داری فائدہ نہیں دے گی۔ بے شرمی اور بے حیائی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ مہمان نوازی اور مہمانوں کی حفاظت کی فکر کرنا انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہمیں برے لوگوں کے برے انجام سے سبق حاصل کر کے برائیوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی دعوت دی۔ ہمیں برے لوگوں سے نہیں بلکہ برائی سے نفرت کرنی چاہیے۔ یہ تھا آج کا سبق، اور اس کے جو مشکل سوالات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم علیحدہ ایک جدا سبق میں آپ کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔